نحلا کا معنی میں نے دیکھا ہے، مہر دینا، عطیہ کرنا، عطیہ اور ہبہ. اب مہر دینا، عطیہ اور ہبہ، جی بالکل یہاں یہی معنی لکھا ہے. اب اس معنی کے اعتبار سے ہم نے یہ چیک کرنا ہے یہ کیا بن سکتا ہے. اگر یہ اسی صدقات سے ہی تاکید ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اس کا معنی بھی مہر ہے اور اس کا معنی بھی مہر ہے تو پھر تاکید ہوگا، دونوں کا ایک معنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کا معنی خوشی کر رہے ہیں، ڈکشنری کو بتانا چاہیے کہ اس کا معنی خوشی دینا ہے. اگر یہ خوشی دینا اس کا معنی آتا ہے تو پھر یہ بنے گا مصدر. جب مصدر آ جاتا ہے تو بیٹا جی مصدر کو حال بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ بات بولیں کہ یہ مصدر مبنی للفاعل ہے. سپوز کہ نعلا ہے تو یہ ناعلن کے معنی میں جائے، خوشی دینے والا، کیونکہ جو حال بنتا ہے وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے، مصدر ڈائریکٹلی حال نہیں بنتا. ٹھیک ہوگی بات. تو اس لفظ کو یہاں جوڑنا تھا. آپ کو توجہ اس لیے دلائی ہے میں نے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا، جو دیگر مترجمین ترجمہ کرتے ہیں، ایک محاورہ وہ طے کرتے ہیں. جب ہم مفسر یا مترجم بنیں گے ہم بالکل وہی والا ترجمہ کریں گے. جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر سبق سنائیں گے، خطاب کریں گے تو اعلیٰ حضرت کا ہی ہم ترجمہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو سیکھتے ہوئے ہمیں اس بات پہ پوری توجہ رکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کس لفظ کو کس کے ساتھ ہم نے کیوں جوڑا، آخر اس نے اپنا ترجمہ دیا کیوں نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا. کسی نے ہینڈ رائز کیا تھا، اگر آپ لکھ کے میں بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. عباس، آپ مجھے لکھ کے میسج کر دیں. آ جائیں. مستثنا، مستثنا کی بات کرنی تھی ہم نے. مستثنا مستثنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. بچے پھنس جاتے ہیں، پک جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حروف استثناء کتنے ہیں؟ حروف استثناء کتنے ہیں؟ 11. سبحان اللہ. اور بھی کوئی کرے گا؟ ایک حرف استثناء ہے الا، صرف الا حرف استثناء ہے جی. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ پکا یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہیں. ایک حرف استثناء ہے، باقی کیا ہے؟ باقی کیا ہے وہ ہم کرتے ہیں. غیرہ، سوا، سوا، یہ 3 اسم ہیں. ایک حرف ہے، 3 اسم ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ایک حرف ہے، 3 اسم ہیں، باقی ما خلا، ما ادا، خلا، ادا، لیس، لا یکن. کتنے ہو گئے جی؟ 1 2 3 4 5 6. یہ والے جو 6 ہیں یہ فعل ہیں.
اور ایک جو حاشا ہے یہ حرف ہے، حرف جار، یہ حرف استثناء ہے، یہ حرف جار ہے۔ اسم دوبارہ بتائیں، غیرہ، سوا، سوا، ٹھیک ہو گیا؟ 6 7 3 10 اور 1 11، آپ کی 11 کی کاؤنٹنگ ٹھیک تھی، بٹ آپ کے اور بہت سارے بچوں کا جو غلط کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ سارے کہتے ہیں یہ سارے حرف استثناء ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک حرف استثناء ہے الا، 3 اسم ہے، 6 فعل ہیں، ایک حرف جار ہے۔ 6 فعل ہیں، ما خلا، ما عدا، خلا، ادا، لیس، لا یکون۔ پہلے 3 مطلب ابھی تو تقسیم نہیں کی میں نے کوئی بھی۔ 11 لفظ استثناء میں یوز ہوتے ہیں، ان 11 لفظوں میں ایک حرف استثناء ہے، 3 اسم ہیں، 6 فعل ہیں، ایک حرف جار ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ غیرہ بھی اسم ہے بیٹا، سوا بھی اسم ہے، سوا بھی اسم ہے، تینوں اسم ہے۔ اب جو اگلی بات میں نے بتانی ہے اس پہ بات آئے گی نا، ابھی تو یہ صرف آپ کو توجہ دلائیے۔ یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، ڈن ہے۔ یہ حرف ہے الا، حاشا حرف ہے، یہ درمیان والے فعل ہیں۔ چلوں آگے؟ چلوں جی؟ دیکھیں بیٹا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ والے جو پٹی ہے فعلوں والی، سب سے زیادہ یہ ہیں 6۔ یہ جو 6 فعل ہیں، یہ فعل آیا تو اس کے آگے فاعل ہوگا اور مفعول ہوگا، جو آپ کا مستثنی ہوگا وہ مفعول بنے گا کیونکہ یہ فعل ہے۔ اب اس کے آگے ما خلا زیدن، خلا زیدن، سمجھ آ رہی؟ پیچھے جو بھی آ رہا ہے وہ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے جس کو آپ مستثنی بنائیں گے، وہ جو مستثنی ہوگا وہ مفعول ہوگا فعل کے بعد۔ از دیٹ کلیئر؟ چلے گا؟ ماشاء اللہ، سب کا اوکے ہے؟ یہ کیوں بتایا میں نے پتا ہے؟ ہمارے 6 لفظ کلیئر ہو گئے کہ ان میں مستثنی کا اعراب کیا آئے گا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹا جی ان 6 لفظوں کے بعد مستثنی کا اعراب کیا آئے گا، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بیٹا 110% قاعدہ کلیہ ہے یہ، ٹھیک ہو گئی؟ ان 2 لفظوں میں نا خلا اور ادا میں ایک آپشن آتا ہے، یہ حرف جار بھی یوز ہوتے ہیں نا، باؤ تاؤ کاف لام واو منذوبت خلا، خلا ربا حاشا من ادا، یہ حرف جار بھی یوز ہوتے ہیں، تو وہ آپشنل ہی ہوتا ہے۔ جب آپ جار بنائیں گے تو پھر جار مجرور میں ڈال دیے گا، بٹ جب یہ فعل کی اس میں آئیں گے تو آپ اس کے آگے اس کو مفعول، مستثنی کو مفعول، وہ ہو گئی مفعول، اس کی ترکیب ہی آپ کو یوں کرنی پڑے گی، فعل، فاعل، مفعول۔ اوکے آگے چلوں؟ اب ایک بات ہوتی ہے، اب یہ فعل فاعل مفعول مل کے یہ تو پیچھے کنیکٹ ہوتا ہے نا، پیچھے والے جملے سے، وہ جدھر مستثنی منہ ہوگا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، کنیکشن تو قائم کرنا پڑے گا۔ یہ جو جملہ فعلیہ بنے گا، یہ جملہ فعلیہ پیچھے حال بنے گا، یہ جملہ فعلیہ یعنی فعل فاعل مفعول، مستثنی کا اعراب ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب فعل فاعل مفعول مل گیا، ملنے کے بعد یہ اپنے سے پیچھے جو